بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدوہ اور بدشگونی نہیں ہے. بدشگونی عرب کے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عام تھی. کسی بھی چیز کو دیکھنا اور دیکھ کر کوئی برا سائن لے لینا اس سے، یہ سمجھنا کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. گھر سے نکلے ہیں، اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو واپس آ گئے کہ آج جانا اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ یہ ہو گیا. مختلف قسم کی اس طرح کے جو ایک علامات تھی وہ ان لوگوں نے بنا رکھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب متوجہ فرمایا کہ بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک وہم ہے، تمہارا ایک خیال ہے، وہم ہے. اس کے نتیجے میں کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ جو سائن برا آیا تو ہو سکتا ہے معاملہ بھی ایسا ہی ہو جائے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ نہیں. تو اس لیے یہ اتفاقات محضہ ہوتے ہیں، یعنی محض ایک اتفاق ہے، بائی چانس دونوں کام ہو گئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط اور جوڑ بھی ہے. اور دوسری چیز فرمائی لا عدوہ، ایک انسان کی یا ایک چیز کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی از خود نہیں لگتی. عربوں کے ہاں یہ بھی اس زمانے میں یہ ایک عقیدے کی سطح تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی کہ جب ایک جانور کو یا ایک انسان کو ایک بیماری ہے، دوسرا اس کے قریب آیا تو اس کو بھی ضرور لگ جائے گی، کیونکہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں کوئی زیادہ دخل نہیں دیا تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ اسباب ہے، یہ نچلی سطح پر چل رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ اس کو بنا کر فارغ ہو گئے، اب نیچے کے لوگ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہمارے ہاں ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، بنانے کے بعد اب اس کے اندر جو فورسز ہیں، جو قوانین فطرت ہیں، بس وہ اس کو چلا رہے ہیں اب آگے. یعنی کائنات کے اندر خود بخود یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اگرچہ بنانے والا کوئی ہے. یعنی یہ عام بعض دفعہ ایک مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نکلتا ہے، اگر اس کو قریدا جائے، دیکھا جائے تو اس کے اندر ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ بس یہ جو اسباب بن گئے تو اسباب اب کام کیے چلے جا رہے ہیں. آگ بنا دی، آگ اب جلاتی چلی جا رہی ہے. کھانا بنا دیا تو کھانا بھوک مٹاتا چلا جا رہا ہے. جبکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسباب صرف بہانے ہیں، اصل میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آگ کے ذریعے سے لکڑی کو جلانا یہ بھی اللہ ہی جلاتے ہیں، اور آگ کے بغیر اگر وہ جلانا چاہیں تو بھی جلا سکتے ہیں. صرف انہوں نے ایک نظام بنا دیا، ورنہ اب بھی ایک ذرہ، ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر، اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مشرکین کے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ بذات خود بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، کوئی چیز بھی دوسرے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر چاہے وہ متعدی مرض ہو یا بغیر متعدی ہو. اس لیے جب ایک بدو آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے تو فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ خارشی ہے، جب اس کو ہم دوسرے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو ساروں کو خارش لگ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا من اجرب الاول، پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لگائی. تو فرمایا باقیوں کو بھی اللہ نے لگائی. یعنی مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ایسی متعدی مرض والی چیز دوسروں کے ساتھ شامل ہو تو ہو سکتا ہے
کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ پڑے، لیکن پڑے گا تو بھی اللہ کے حکم سے، نہیں پڑے گا تو بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک مسلمان کے عقیدے کی بات ہے، اس میں ہونی چاہیے، نہ یہ کہ بذات خود بیماری کو ہی مؤثر سمجھے۔ ہاں کافر جو ہے وہ تو سبب کو ہی رب جانتا ہے، وہ سبب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے وہ بیچارہ زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔